بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ میں مریم نواز نے گالم گلوچ کروائی تھی، گالیاں نکلوائی تھیں فیض حمید صاحب کو اور ملکی اداروں کو، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر شہباز شریف کھڑے ہو گئے تھے اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے، لا تعلق ہے، مسلم لیگ نون کا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اداروں کو یا اداروں کے سربراہوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج وہی شخص، وہی مسلم لیگ نون کا رہنما جو مریم نواز کے کہنے پر گالیاں دیتا ہے، آج وہ پوری قوم سے اور اداروں سے معافی بھی مانگتا ہے اور ایسا زناٹے دار تھپڑ رسید کرتا ہے مریم نواز اور صفدر روان اور اس پورے گینگ کو، اور ان کو بے نقاب کرتا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے پری پلان مجھے گالیاں دینے کا کہا، جب میں نے گالیاں دی تو یہ پیچھے ہٹ گئے۔ بڑی دلچسپ تفصیلات ہے۔ نہ صرف اس نے مسلم لیگ نون کو جو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ اس نے مریم نواز اور صفدر روان کا جو چہرہ ہے، اصل جو چہرہ ہے، وہ پوری قوم کے سامنے عیاں کر دیا ہے، اور پوری قوم میں وہ لوگ جو یہ بتا رہے تھے کہ یہ اداروں کے ساتھ دشمنی، ان کے اندر کا بغض ہے، وہ پوری قوم ثابت ہو گیا اور پوری قوم نے دیکھ لیا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ مریم نواز کا ایک اور بغض ہے، اور وہ پاکستان کے حوالے سے، وہاں اداروں کی بات تھی یا ریاست کی بات تھی۔ مریم نواز نے ریاست کے خلاف ایک ٹویٹ کیا، یہ آج کی بات ہے، اور پھر جب تاریخی چھترول ہوئی تو مریم نواز کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو 2 مختصر کیسز بتاتا چلوں۔ ایک تو توشہ خانہ ریفرنس میں آصف زرداری نے، توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کے خلاف بھی ہے، یوسف رضا گیلانی بھی ہیں، اس میں آصف زرداری بھی ہیں، لیکن اس میں جو آصف زرداری تھے انہوں نے درخواست دی تھی بریت کی، اور یہ وہ توشہ خانہ ریفرنس ہے جس میں اب تک 22 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف۔ نواز شریف اس میں جو ایبسکانڈر ہیں، اشتہاری ہیں، اور ان کی جائیداد نیلامی کا جو پروسیس ہے اس میں نیلامی کی کمیٹیاں بن چکی ہیں اور وہ پروسیس مکمل ہونے والا ہے۔ اس کیس میں یہ بریت کی درخواست دی گئی آصف زرداری کی طرف سے، اور آصف زرداری نے کہا کہ میرے خلاف جو کیس ہے وہ نیب جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے بعد میرے خلاف یہ کیس نہیں بن سکتا۔ اس درخواست کا جواب دیا ہے نیب نے۔ نیب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آصف زرداری کی درخواست حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ نیب کے پاس آصف زرداری کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ آصف زرداری کے خلاف تحقیقات قانون کے مطابق کی گئی۔ آصف زرداری کے خلاف کیس میں کوئی بھی بددیانتی شامل نہیں ہے۔ آصف زرداری کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ ملزم ٹرائل کورٹ کو لٹکانے کے لیے اور ٹرائل کو لٹکانے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ ریفرنس میں 22 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں۔ احتساب عدالت آصف زرداری کی بریت کی درخواست مسترد کرے۔ یہ جواب جمع کروا دیا ہے نیب نے، اور نیب نے یہ کہا ہے کہ جس بنیاد پر اس نے یہ درخواست دائر کی ہے وہ جھوٹ ہے، اس کا ان کے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے، وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس وجہ سے ان کی درخواست مسترد کی جائے۔ یہ صرف اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیس فائنل سٹیج کی طرف جا رہا ہے اور بہت جلد اس کیس میں سزا سنائی جائے گی، اس وجہ سے اس نے یہ درخواست دی ہے، اس وجہ سے یہ درخواست فی الفور خارج کی جائے۔ عدالت نے 18 نومبر کے لیے فریقین سے بحث طلب کر لی ہے۔ 18 نومبر کو جو فاروق اچنائک صاحب بحث کریں گے، اور اس کے علاوہ وسیم جاوید جو کہ نیب پروسیکیوٹر ہیں، وہ عدالت میں بحث کریں گے، اور پھر عدالت اس کو دیکھے گی۔ جج ہیں اس میں اصغر علی صاحب، وہ ریفرنس کی سماعت کر رہے ہیں توشہ خانہ ریفرنس کی۔ 18 نومبر کو آصف زرداری کی بریت کی درخواست پر توشہ خانہ ریفرنس میں سماعت ہوگی۔ آصف زرداری نے ایک اور درخواست دی تھی۔ 8 ارب 39 کروڑ مشکوک ٹرانزیکشن کا یہ کیس تھا آصف زرداری کے خلاف، اور آصف زرداری نے یہ درخواست اس میں دائر کی تھی کہ ابھی ان کے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہوا اس کیس میں۔ آصف زرداری نے کہا کہ 265 ڈی CRPC کے تحت جو ضابطہ فوجداری کا سیکشن 265 ڈی ہے، اور along with سیکشن 265 کے انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ مجھے یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس بل آیا ہے اس کے بعد میرا کیس نیب کا نہیں ہے، نیب نے میرے خلاف جو کیس بنایا ہے اس کو ختم کیا جائے، میرے خلاف جو ریفرنس ہے اس میں مجھے بری کیا جائے۔
عدالت نے سیم ڈے ان کی درخواست بریت خارج کر دی تھی، ریفرنس خارج کرنے کی درخواست خارج ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے اور وہاں بیٹھے ہیں ہمارے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ انہوں نے جو آصف زرداری کے خلاف 14 اکتوبر کا فیصلہ تھا، عدالت کا اصغر علی جج ہیں احتساب عدالت اسلام آباد کے، ان کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فرد جرم کی کارروائی سے روک دیا ہے، اور عدالت نے آج یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق آئندہ سماعت سے پہلے نیب رپورٹ پیرا وائز تبصرے ہائی کورٹ میں جمع کروائے۔ جو پیرا وائز رپورٹ اور کمنٹس ہیں، وکیل کے مطابق دائر ریفرنس میں مذکورہ جرائم کی طرف متوجہ نہیں کیا گیا۔ احتساب عدالت نے غلطی کی ہے، دفعہ 265 کے تحت دائر درخواست احتساب عدالت نے خارج کی ہے، اور جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے ایک مہربانی ضرور کی ہے کہ اس میں شارٹ ڈیٹ مقرر فرمائی ہے 4 نومبر کے لیے۔ 4 نومبر کو ان کی جو جواب طلب کیا ہے، پیرا وائز کومنٹس مانگے ہیں، اور 4 نومبر تک احتساب عدالت کو منع کر دیا گیا تھا کہ فرد جرم کی کارروائی نہیں کرنی۔ اب 4 نومبر کو عدالت اس کے اوپر نیب جب پیش ہوگی تو فائنل آرگومنٹ سنے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ عدالت ان کی درخواست خارج کرے گی کیونکہ ان کی بریت کی درخواست نہیں بنتی۔ مریم نواز نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے جو پہلے لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مریم نواز آپ جانتے ہیں کہ خاص مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، اور وہ مقصد ہے اینٹی اسٹیٹ۔ مریم نواز نے جسٹس فار بلوچستان پلیز یہ لکھ کے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ویڈیو ٹویٹ کی جو 2019 کا ورلڈ کپ تھا، اس میں بھارتی لابی کی طرف سے یہ جو جسٹس فار بلوچستان ہے اس کے بینرز کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی، اور یہ باقاعدہ اسٹیڈیم میں بینرز نہ صرف اویزاں کیے گئے تھے بلکہ جو بھارتی لابی تھی وہ وہاں دکھا رہی تھی، جس کے بعد پھر پوری دنیا نے تنقید کی تھی بھارت پر کہ یہ میچ کو سیاست کی نظر کر رہا ہے بھارت۔ ویڈیو 2019 کے ورلڈ کپ کے دوران ایک میچ تھا، اس میں ایک بینر کے لہرائے جانے کی تھی جس پر جسٹس فار بلوچستان تحریر تھا، اور اس میں یہ حرکت اس وقت انگلینڈ میں ہونے والے ورلڈ کپ کے دوران بھارتی لابی نے کی تھی، جس پر دنیا بھر کی جانب سے شدید تنقید اور رد عمل سامنے آیا تھا۔ آج دوبارہ اس ویڈیو کو مریم نواز نے، وہی ویڈیو جو بھارتی لابی نے شیئر کی تھی اور وہ ایک اسٹیڈیم میں ایک بینر کی تھی، وہ جو انہوں نے شیئر کی تھی، آج مریم نواز نے وہی ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے جسٹس فار بلوچستان۔ تاہم جب مریم نواز کو پوری قوم کھڑی ہو گئی، کیونکہ بھارت کے حوالے سے یا پاکستان ریاست کے اوپر قوم بات نہیں سن سکتی، جب ریاست پر مریم نواز نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، جو ان کے اپنوں جو ان کے جو کارنامے ہیں ان کے اوپر جا کے کیچڑ پڑا ہے، تب مریم نواز نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ یہ ہے ان کی پاکستان سے محبت، اور یہ صرف جب ملک کو لوٹ رہے تھے تب یہ ملک اچھا تھا، اب جب اس ملک نے ان کو اور اس قوم نے ان کو لال جھنڈی دکھا دی ہے، اس کے بعد یہ ملک بھی ٹھیک نہیں رہا اور یہ قوم بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اب ان کو جسٹس فار بلوچستان نظر آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ فیصل آباد واقعہ کی طرف جا رہا ہوں، اور اس کا پہلا جو پنجابی میں جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں انہوں نے جو کہا ہے وہ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انہوں نے کہا ہے خدا دا واسطہ جے شریف فیملی کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے یہ آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، یہ دھواں دھار پریس کانفرنس تھی۔ فیصل آباد کے سینئر رہنما ہیں عبدالماجد معاذ، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، اور آج انہوں نے کہا ہے کہ دھوبی گھاٹ جلسے میں مجھے صفدر اوان نے کہا تھا کہ فوج پر کیچڑ اچھالیں اور فوجی اداروں کے سربراہوں کو گالیاں دیں یا مائک پر نعرے بازی کریں جنرل فیض حمید کے خلاف، اور باقی جو ان اداروں کے سربراہان ہیں ان کے خلاف غلیظ لینگویج استعمال کرنے کا مجھے صفدر اوان نے کہا۔ عبدالماجد معاذ نے کہا کہ جلسے میں اداروں کے خلاف بیان پر میں معذرت کرتا ہوں اور ملک دشمن مسلم لیگ نون سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ عبدالماجد معاذ کہتے ہیں کہ یہ نام نہاد شریفان پاکستان اپنی سیاسی بقا کی خاطر دوسروں کے بیٹوں کو قربان کرتے ہیں اور خود لنڈن اور امریکہ میں جا کے راتیں گزارتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کریں ہمارے مسلم لیگ نون کے بھائی جو ورکرز ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کے لیے ان کی اپنے جذبات اپنی جگہ، لیکن یہ مسلم لیگ
نون کے رہنما ہیں، جو کارکن بھی ہیں رہنما بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو امریکہ اور برطانیہ میں جائیدادیں دلوا کے وہاں رہائشیں رکھتے ہیں اور یہاں قربان کرتے ہیں غریب کے بچوں کو۔ انہوں نے کہا کہ جلسے میں کیپٹن صفدر کی ہدایت پر حساس اداروں اور سربراہ کو میں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ جلسے میں ایک ایک لفظ وہ میرا نہیں تھا، وہ صفدر اعوان کا تھا جس کو میں نے مائک پر بیان کیا تھا۔ عبد الماجد معاذ نے کہا میرے بیان سے شہباز شریف نے لا تعلقی کا اظہار کیا اور مجھے مسلم لیگ نون کا کارکن ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ میں یوتھ ونگ سٹی کا صدر ہوں۔ انہوں نے کارکنان سے اپیل کی کہ وہ قیادت کی باتوں میں آ کر اداروں کے خلاف زہر نہ اگلیں، کیونکہ پھر یہی قیادت آپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا شہباز شریف نے میرے خلاف بات کی، شہباز شریف نے مجھے مسلم لیگ نون سے الگ کر دیا، مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور مریم نواز اور صفدر اعوان خاموش رہے۔ ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہمارا جیالہ ہے یا یہ ہمارے کہنے پر یہ سارا کچھ کرتا رہا۔ اس نے کہا میں کیا جانوں جنرل فیض حمید کو، میری کون سی ذاتی دشمنی ہے، مجھے تو میری قیادت نے کہا اور میں نے نعرے لگا دیے، اور جب یہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا تو میری جو وطن سے محبت ہے اس نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے لیے ریاستی اداروں کے اوپر آپ نعرے بازی کر رہے ہیں جو صرف اپنے مفادات اور مقصد کے لیے ہیں، وہ کسی کے سگے نہیں ہیں۔ تو پھر مجھے شرم آئی، حیا آئی، اور میں آج پوری قوم سے معذرت کرتا ہوں، میں اداروں سے معذرت کرتا ہوں، اور میں اپنی قیادت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو میری 12 سال کی رفاقت تھی مسلم لیگ نون سے، میں اس کو ختم کرتا ہوں اور میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنی سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ان کی منافقت۔ پہلے یہ نعرے لگواتے ہیں، ایک نعرے لگواتا ہے، دوسرا پھر آ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، لیکن اب ان کا وہ جو ڈرامہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے، اور آج تاریخی ذلت کا دن تھا شریف خاندان کے لیے۔ دیکھتے ہیں اور کتنا یہ ریاست دشمنی میں ذلیل ہوتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔